الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہا ہے. اس طرح میں نے اس باب کے پہلے دروس میں بھی کہا تھا کہ نماز میں خشوع خضوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے تو وہ نماز قیام کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا کسی کام کا نہیں، کیونکہ وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے جب بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز مکمل توجہ صرف اور صرف اس طرف ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. تو اکثر ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سی مساجد میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. پھر بھی کچھ چند مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ کچھ اتنا اہتمام نہیں ہے، صفائی کی جاتی ہے لیکن کچھ دیر بعد، تو وہاں پہ نماز پڑھی جائے تو ظاہری سی بات ہے اگر وہاں کی چٹائی تھوڑی خراب ہے تو چٹائی کے چند جو ذرات ہیں وہ سر پہ لگ جاتے ہیں، یا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قلین ہے، اس کے اوپر مٹی لگی ہے، وہ مٹی بھی سر پہ لگ جاتی ہے. تو ہم اکثر نمازی حضرات یہ کرتے ہیں کہ یا تو اٹھ کے فٹافٹ ایسے صاف کر لیتے ہیں، یا اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں، رومال سے صاف کر لیتے ہیں. تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ مٹی لگ جائے یا صف کے کچھ ذرات لگ جائے. اس حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 945، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے میں جائے تو وہ کنکریوں کو سائڈ پہ نہ کرے. اب اس حدیث میں الفاظ کنکریاں استعمال کی گئی، یعنی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی اور ہماری نماز کا زمین آسمان کا فرق، کیونکہ ان کی نماز ہماری نمازوں جیسی نہیں ہوتی. تو پھر بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے دوران نہ تو اپنے ماتھے سے کنکریوں کو صاف کرو، اور نہ ہی جس جگہ پر تم سجدہ کر رہے ہو وہاں پہ کچھ ہلچال کرو. سجدہ کر لو، سجدہ کر کے اٹھ کے نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد جو مرضی کرو. اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ سجدے کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جب ایک انسان سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو مانگت ہے اس کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، بے شک تھوڑی لیٹ سے کریں لیکن عطا لازمی کر دیتے ہیں. تو یہ سجدے کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برس رہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ سجدے کے دوران کنکریوں کو سائڈ پہ کرنے لگ جائیں، اپنے سر سے مٹی صاف کرنے لگ جائیں، جہاں پہ سجدہ کر رہا وہاں سے مٹی صاف کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر ہٹا دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں بھیجتے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہمارے لیے کیا وہ مٹی زیادہ ہے؟ مٹی کو چھوڑیں، سر گندا ہو رہا کوئی بات نہیں، لیکن اس رحمت کا کچھ ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کا امیجن کرے کہ وہ رحمت ہم پہ برس رہی ہے، تو ہمارے جو گناہ ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے کیے یا غلطی سے ہو گئے، وہ چند الفاظ سجدے میں جا کے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، جتنے بھی درمیان میں گناہ ہیں، ایک نماز پڑھنے سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی نماز ادا کی جائے خشوع خضوع کے ساتھ، اچھے طریقے سے، تحمل سے، ٹکرے نہیں مارنی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوے کی طرح نماز ادا نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوا کھانا کھاتا ہے تو چونچے مار مار کے تھوڑا سا اٹھاتا ہے، پھر نیچے جا، پھر اٹھاتا ہے، پھر نیچے، تو کوے کی طرح یعنی کہ چونچے مار مار کے، ٹکرے مار مار کے نماز ادا نہ کریں۔ اسی لیے جب بھی نماز پڑھی جائے تحمل کے ساتھ، اچھے انداز سے، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔